اسکار سیریز میں ہم آپ تمام کا استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے کل دعاء المستضعفین کا آغاز کیا تھا، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کو سفر کر کے گئے تھے، واپس لوٹ کر جو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول کو بہت زیادہ غم ہوا تھا، اس موقع پر آپ نے جو دعا کی تھی، اس دعا کو ہم پڑھنے کے لیے کل ہم نے آغاز کر رکھا تھا۔ اس دعا کو دعاء المستضعفین کہا جاتا ہے، یعنی کمزوروں کی دعا۔ دعاء المستضعفین، مستضعفین، کمزوروں کی دعا۔ اور ہم نے کہا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن حالات میں طائف کو گئے تھے اور کن حالات میں ان کو واپس وہاں سے لوٹنا پڑا، اور کس طرح کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے اس طرح کی دعا آپ کو کرنی پڑی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں اور طائف لگ بھگ 90 کلومیٹر کے فاصلے پر مکہ سے ہے، جو کہ پہاڑوں پر واقع ہے۔ یہ 90 کلومیٹر کا سفر بھی، جیسا کہ میں نے کل آپ لوگوں سے کہا تھا، آپ پیدل چلتے ہوئے آپ نے طے کیا تھا، نہ آپ نے گھوڑے کا استعمال کیا، نہ اپنے اونٹنے کا استعمال کیا، اور آپ کے ساتھ تھے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کے غلام تھے، یہ لے کر چلے گئے، اور 3 سرداروں کو آپ نے دعوت دی۔ لگاتار اس طائف کے مقام پر، چونکہ طائف پہاڑوں پر واقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن تک یہاں پر قیام کیا۔ 10 دن تک قیام کے دوران مسلسل وہاں کے 3 سرداروں کو اور لوگوں کو دعوت دیتے رہے، اور پھر یہاں سفر کے دوران جو بھی قبیلے بیچ بیچ میں ملتے، ان قبیلوں کو بھی آپ دعوت دیتے تھے۔ لیکن یہ سفر ایسا تھا، 10 دن آپ نے وہاں پر قیام کیا، اور جانے کا راستہ، آنے کا راستہ، اس میں سے ایک جو ہے قبیلے نے بھی نہیں مانی، اور ان 3 سرداروں میں سے کسی سردار نے بھی آپ کی بات نہ مانی۔ یہ ٹوٹلی اللہ کے رسول کا سفر یعنی مایوس کرنے والا تھا۔ بھائی اتنا کوشش کرنے کے باوجود بھی کوئی سننے ہی تیار نہیں، کوئی بات کرنے تیار نہیں، تو انتہائی مایوس کن یہ سفر تھا۔ اگر یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیے ہوتے تو یہ طائف دوسرا مدینہ ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوئے تو مدینے والوں کے پاس آپ نہیں گئے تھے، آپ طائف والوں کے پاس گئے تھے۔ اگر طائف والے، یہ جو سردار تھے نا، یہ مطلب بیوقوف تھے، عقل مند نہیں تھے، جو خیر ان کے پاس آ رہا تھا انہوں نے خیر کو نہیں پہچانا، جو بھلائی ان کے پاس آ رہی تھی انہوں نے اس کو نہیں پہچانا۔ تو مطلب اگر کوئی سردار، اگر کوئی ذمہ دار، اگر کوئی بڑا آدمی دور اندیش نہیں ہے، سمجھدار نہیں ہے، پہچاننے کی صلاحیت اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کا پورا علاقہ اس سے متاثر ہو جاتا ہے، وہ پورا شہر اس سے متاثر ہو جاتا ہے، پورا اسٹیٹ اس سے متاثر ہو جاتا ہے، بلکہ پوری کنٹری بھی متاثر ہوتی ہے اگر ذمہ دار دور اندیش نہ ہو تو۔ بھئی اگر یہ لوگ
اللہ کے رسول کو مان لیے ہوتے, اللہ کے رسول کو سپورٹ کیے ہوتے, تو اللہ کے رسول کا مستقل سکن طائف ہو جاتا تھا, اور آنے والی بھلائیاں پورے کے پورے طائف مطلب بہت بڑا مقدس مقام بن سکتا تھا طائف. لیکن یہاں کے لوگوں کی نادانی کی وجہ سے جو اس قدر بہت بڑا خیر وہاں پر نازل ہونے والا تھا, وہ یہ تینوں کی نادانی کی وجہ سے یہ محروم ہو گیا. اور پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے مدینے والوں کو یہ توفیق دی اللہ کے رسول کو سپورٹ کرنے کی, تو یہ ساری کی ساری بھلائی کہاں منتقل ہو گئی؟ مدینے کو منتقل ہوئی, اور مدینہ دنیا کا دوسرا سب سے مقدس مقام بن گیا. اگر یہ مان لیے ہوتے تو دنیا کا دوسرا مقدس مقام طائف ہوا آتا, لیکن یہ لوگ نہیں مانے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی بڑا ہوتا نا, اگر اس کے پاس دور اندیشی نہیں ہے تو وہ صرف اس کا نقصان نہیں بلکہ پورے محتاط کا قوم کا نقصان ہوتا اس میں. اسی لیے سردار بہت ہی دور اندیش ہونا ضروری ہے, ذمہ دار بہت دور اندیش ہونا ضروری. کیوں؟ اس کا فیصلہ پوری قوم پر افیکٹ ہونے والا ہے. اچھا ٹھیک ہے, وہ نہیں مانے, محروم ہو گئے, دنیا کا دوسرا مقدس مقام بن سکتا تھا, محروم ہو گئے, واپس لوٹ کر آ رہے ہیں 3 میل کے فاصلے پر, پھر واپس لوٹ کر آ رہے ہیں 3 میل کے فاصلے پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تھک ہار کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ باغیچہ جس میں بیٹھے ہوئے تھے وہ مکے کا سردار ربیعہ کے 2 بیٹے عتبہ اور شیبہ کا تھا. عتبہ اور شیبہ کا یہ باغیچہ تھا. اس باغیچے میں بیٹھ کر جھاڑ کو ٹیک لگا کر اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں, اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی, اے اللہ میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں. تب اس میں لاڑ بھی ہے, پیار بھی ہے. ضعف قوتی, اے اللہ میں کس قدر کمزور ہوں. دیکھو میں یہاں پر اتنے سال میری زندگی بتایا, 40 سال میری پہلے کی زندگی تھی, پھر 10 سال پھر اس نوبت کی بعد کی زندگی تھی, 50 سالہ میرے اخلاق کو, کیریکٹر کو لوگوں نے دیکھا, میری پوری زندگی کو انہوں نے دیکھا. میری طرف سے قوم کا کسی کا کبھی نقصان نہیں ہوا, میری طرف سے لوگوں کو کبھی کوئی دھوکہ نہیں ہوا, میری طرف سے لوگوں کو کبھی جو ہے مایوس ہونا نہیں پڑا. میری زندگی میں ایسا کوئی کام ہی نہیں میں نے کیا جس کام سے میری قوم مایوس ہو سکے, نا امید ہو سکے, نقصان ہو سکے. کچھ بھی نہیں ہوا, پھر بھی یہ لوگ میری بات نہیں مان رہے. ضعف قوتی, اللہ میں کس قدر کمزور ہوں. اشکو, شکایت کرتا ہوں میں تجھ سے. بندے کو اللہ سے شکایت کرنے کا پورا حق ہے. اللہ تیرے میں کس کر سکتا ہوں, اور بھائی تیرے علاوہ کس کو سناؤں, میں میرا دکھڑا میں کس کو سناؤں, تجھ کو ہی سنا سکتا ہوں اور کسی کو نہیں سنا سکتا. تو دکھڑا بندہ کس کو سنا رہا ہے؟ اللہ کو سنا رہا ہے. اچھا, جو ان کے ساتھ ساتھ مطلب اس دعا میں شامل ہے وہ کون ہے؟ زید بن حارثہ ہے. پریکٹیکلی اللہ کے رسول کی زندگی پر گواہ 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 ہے. کیسا گواہ؟ بھئی ابھی اللہ کے رسول نبی نہیں بنے تھے, ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی تھی. یہ زید بن حارثہ جو آزاد کردہ غلام ہیں, زید بن حارثہ, بس میں سپیلنگ لکھ دے رہا ہوں ایسے ہی. ابھی نبی ہونے سے پہلے یہ غلام فروخت کیے گئے تھے ایک ایکس وائی زیڈ آدمی کو. انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گفٹ کیا شادی کے بعد, نکاح کے بعد. پھر شادی کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفٹ کیا تھا. یہ غلام بنے, ایکس وائی زیڈ نے ان کو خریدا, انہوں نے گفٹ کیا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شادی کے بعد لوگ جو گفٹ دیتے ہیں نا, وہ غلام گفٹ دیا تھا ان کو. انہوں نے شادی کے بعد اپنے شوہر اللہ کا رسول گفٹ کیا تھا, یہ آپ کا غلام ہے, یہ آپ کی خدمت کرے گا. ہاں, اب یہ نبی کی خدمت کر رہا ہے. اس کے ماں باپ کو پتہ چلتا ہے, ماں باپ اور چاچا کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارا بیٹا اور بھتیجا ہے نا, یہ محمد نامی آدمی کے پاس ابھی نبی نہیں ہے, نبوت ابھی نہیں ملی ہے.
تو یہ جو ہے ان کے پاس آتے ہیں، محمد کے پاس آتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا بیٹا زید ہمارا بیٹا ہے، یہ زید میرا بھتیجا ہے، ہم لینا چاہتے ہیں اس کو واپس لے کر جانا. تو اللہ کا ٹھیک ہے بالکل، آپ زید سے پوچھئے، ہاں یہ زید سے پوچھئے، اگر یہ جانا چاہتے تو بالکل لے کر جا سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو زید کو بلایا گیا، باپ نے کہا کہ بیٹا چلو، یہ غلامی کی زندگی سے نکل کے اب آزاد ہونا ہے تم کو. چاچا کہتا کہ بیٹا چلو جائیں گے، تو زید کہتے ہیں کہ نہیں، میں نہیں آ سکتا آپ لوگوں کے ساتھ. تو یہ تعجب ہوتا ہے، بھئی یہ کیسا بیٹا ہمارا، یہ غلام بننے پر راضی ہے لیکن ہمارے ساتھ آزاد زندگی گزارنے تیار نہیں ہے. تو زید رضی اللہ عنہ نے کہا محمد نے مجھے جو محبت دی ہے وہ میرے ماں باپ سے بڑھ کر انہوں نے مجھے محبت دی ہے. محمد نے جو مجھ سے حسن سلوک کیا ہے نا، وہ میرے ماں باپ سے بڑھ کر میرے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں. ایک غلام آدمی، ایک نوجوان جو آزادی کو لات مار رہا ہے اور نبی کے ساتھ زندگی بسر کرنے پر راضی ہے، تو ایسی زندگی والے، ایسا حسن سلوک کرنے والے کہ غلام اگر اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے تو پھر آزاد ہونے تیار نہیں، چھوڑ کر جانے تیار نہیں. اس قدر حسن سلوک کرنے والے کے ساتھ یہ دنیا بدسلوکی کر رہی ہے. اللہم انی اشکو ضعف قوتی، اللہ میں بہت کمزور لگ رہا ہوں، قلت حیلتی، کیا کروں اور کیسا میں سمجھاؤں، میرے پاس کوئی اور سمجھانے کا طریقہ ہی نہیں ہے. حیلہ مطلب میرے پاس اور کوئی منصوبہ اور کوئی پلان ہی نہیں ہے. جو میں کر سکتا تھا میں کر رہا ہوں، جو میں اخلاقی طور پر جتنا اچھا بن کے لوگوں کو سمجھانا سب کچھ کر رہا ہوں، قلت حیلتی، اور کیا کر سکتا ہوں میں. حوانی علی الناس، ایسا لگ رہا ہے کہ میری پرسنالٹی لوگوں کے پاس ہلکی ہوتی جا رہی ہے. تو اللہ کے رسول اس طرح یہ پورے اس میں جو ہے اب دعا کر رہے ہیں. اس دعا کے 4 پارٹ ہیں. تو اس کا پہلا پارٹ یہ 3 کلمات پہ ڈیپینڈ ہے. اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی، بہت کمزور لگ رہا ہوں میں، شکایت کرتا اللہ. قلت حیلتی، کیا کروں اور کیا کروں میں، میرے پاس منصوبہ پلان جو تھا سب کچھ میں نے اپلائی کیا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. وحوانی علی الناس، لوگ مجھے ہلکا سمجھ رہے ہیں، اس کی شکایت میں تجھ سے کر رہا ہوں. یہ پرابلم تو سالو کر سکتا ہے، تو حل کر سکتا ہے، میں تیرے حوالے کر رہا ہوں، بول تیرے کورٹ میں. پھر اس کے بعد دعا کے دوسرے پارٹ ہم اگلے پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسی دعاؤں کو یاد کر کے اپنی مشکل حالات میں ان دعاؤں کو پڑھ کر اپنے مسائل کو حل کرنے کی توفیق فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.